لا نبي بعده ولا رسول حتما وختما شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الورى صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول لديه رقيب ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، ذی قدر ساتھیوں اور بزرگوں، قابل صد احترام ہیں وہ لوگ جن کو اس پرفتن دور کے اندر اللہ کے قرآن کی سماعت نصیب ہو جائے. بہت بڑے اونچے بخت والے ہیں وہ لوگ جن کا وقت دن رات قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر گزر رہا ہے. بڑے اونچے بلند مقام والے ہیں وہ لوگ جن کی رات دن کی کوشش اور محنت یہ ہے کہ ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا، خلوت جلوت، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ سارے کا سارا ہمارا قرآن کے مطابق ہو جائے. قرآن مقدس ایک ایسی دولت عظمی ہے کہ مسلمان بندہ اگر اس کے ساتھ سچے دل کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہی قرآن دن قیامت کے بندے کو اللہ کے سامنے سفارش کر کے انگلی سے پکڑ کر سیدھا جنت میں لے جائے گا. اگر قرآن مقدس سے سچا تعلق نہیں، سچی عقیدت نہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا ارادہ نہیں، تو پھر یہی قرآن ہوگا میدان قیامت کے اندر لوگوں کے خلاف گواہی دے کے بول کے کہے گا اللہ یہ ظالم ہے، یہ بڑا فراڈی ہے، اس ظالم نے دنیا کی ہر کتاب پر ایمان لایا ہے، ہر کتاب کو سینے سے لگایا ہے، اگر دنیا کے اندر اس نے میرے ساتھ صرف تعلق نہیں رکھا باقی ہر چیز کے ساتھ اس نے تعلق رکھا ہے. میدان معاشر کے اندر خود رسول عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بندے کے خلاف مدعی ہوں گے اور کیس اللہ کی عدالت کے اندر دائر کریں گے. پھر آپ خود سوچیں کہ امتی مجرم ہو، کیس کرنے والا تمام کائنات سے سچا انسان ہو، عدالت تمام کائنات کے بڑے عادل بادشاہ کی ہو، پھر فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں ہوگا یا ہمارے حق میں ہوگا؟ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود کیس دائر کریں گے میدان قیامت کے اندر، اور پیغمبر کا کیس امت پر اسی قرآن کے متعلق ہوگا. کس کے متعلق ہوگا؟ اللہ نے خود گواہی دی ہے. قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن
یا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، اے میرے مربی اور محسن، میں آج اپنی امت کے ان لوگوں کے خلاف کیس دائر کر رہا ہوں جنہوں نے ھذا القرآن مہجورا، جنہوں نے دنیا کے اندر اس کلام قرآن کو چھوڑ کے زندگی گزاری ہے۔ ان کی معیشت بھی قرآن کے مخالف، ان کی معاشرت بھی قرآن کے مخالف، ان کی سیاست بھی قرآن کے مخالف، ان کی عدالتیں بھی قرآن کے مخالف، ان کی مساجد بھی قرآن کے مخالف، ان کے مدارس بھی قرآن کے مخالف، ان کے عقائد بھی قرآن کے مخالف، ان کے نظریات بھی قرآن کے مخالف۔ اس لیے میں آج ان لوگوں کے متعلق کیس دائر کر رہا ہوں، اور کیس دائر کرنے والا کون ہے؟ قال الرسول، کون بول رہا ہے؟ بہت بڑا مجرم قرار دیا جائے گا، بہت بڑا اللہ کے دربار کے اندر گناہگار ہوگا وہ بندہ جس کے خلاف خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیس دائر کر دیں اور اس کے خلاف خود پیش ہو جائے، پیش ہو کے کہے میرے اللہ قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ توجہ ہے تمہاری؟ کس طرف توجہ ہے؟ آج دو چیزاں کٹھیاں ہو گئی ہیں نا، ایک صبر دا میٹھا پھل کٹھا ہو گیا ہے، دوے نمبر تے چند گھڑیاں کڑویاں کٹھیاں ہو گئی ہیں جیڑیاں صبر دے اندر انتظار دے اندر گزارنیاں۔ کہ خیال ہے ہن توجہ کیڑے پاسے ہے؟ میرے خیال ہے تساں دہاڑی تقریر سن سن کے رجے پے تے تقریر نہیں کرنی چاہیے، صرف دعا ہی کرنی چاہیے۔ جس طرح تساں دا خیال ہوئے میں انہی کرن واسطے تیار ہاں۔ کہ خیال ہے؟ نہیں گل تو ہے تساں دی خوشی دی نا، ضروری تو نہیں کہ جبرن میں تانوں سناونی ہے۔ میرا اتنی ذوق نہیں کہ میں تانوں تقریر سناواں، میں دیہاڑی کر کر کے بالکل پورا ہو گیا۔ ہاں کہ خیال ہے ہن؟ وہ پچھو آدھے نسا مٹھائی کھانے آئے، چلو یار دوویں کام میرے خیال مل کے کر لویے، تقریر ہی کر لویے تے نال مٹھائی بھی کھا لویے۔ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار جن کے خلاف میں کیس دائر کر رہا ہوں وہ قوم اس جرم کے اندر ملوث ہے کہ دنیا کے اندر انہوں نے قرآن کو پسے پشت ڈالا تھا، میرے قرآن کو پسے پشت ڈالا تھا، میرے قرآن کو قسموں کے لیے ڈھال بنایا تھا، میرے قرآن کو انہوں نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا، صرف زندگی کا گزارا کرنے کے لیے رسمی طور پر قرآن پڑھتے ہیں، رسمی طور پر قرآن کو تلاوت کرتے ہیں، رسمی طور پر تراویح پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کو انہوں نے صحیح معنی میں مانا نہیں ہے، قرآن کے اصول نہیں مانے، قرآن کے ضابطے نہیں مانے، کلیہ نہیں مانیا۔ قرآن مقدس جو حیات کا سبق دیتا تھا، قرآن مقدس جو دستور حیات تھا، اس دستور حیات کو انہوں نے صحیح معنی کے اندر نہیں مانا، اس لیے میں ان کے خلاف کیس دائر کر رہا ہوں کہ میرے اللہ یہ ظالم وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پسے پشت ڈالا ہے، اور قرآن کو صرف لوگوں کے ڈر کی وجہ سے پڑھتے تو تھے لیکن اندر اندر سے اس پر عمل۔ قسم کا موقع تھا، عدالت میں قسم اٹھانی ہے تو لے آؤ قرآن، کیا لے آؤ؟ ہن قرآن دی لوڑ پہ گئی ہے تے ہن قرآن کم آونا ہے۔ بابا مردہ پیا ہے 100 سال دا ہو گیا ہے، جان نہیں چھوڑ دو، جان ساڈی نہیں چھوڑ دا۔ ملا جی کولوں آئن بابا جی، ملا جی بابا سکرات دی موت لگی پئی ہے، 3 دیاڑے ہو گئے، خر خر پیا کردا ہے تے نکلدا نہیں گھروں نکلدا۔ ملا جی آدن سوکھا علاج ہے،
500 روپیہ ہن مینوں نقدی چا دے 500 ہن نقدی چا دے حلوے دی دیگ چا پکا تے اے 5 طالب علم وی نال لے ون اے ایک سپارہ ایک نال نہیں ونجن تے سورت یاسین وی نال نہیں ونجن اے جڑے ویلے جاسن میرے جاتک اے 500 تیرا میری جیب وچ آ گیا پچھوں میں دعا دے پھوکے مارساں پچھوں میں دعا دے پھوکے پیا مارساں تے اے جاتو کن جڑے ون کے سورت یاسین دی تلاوت کرسن منٹاں وچ تیرا بابا مگروں لتھا تیرا بابا سروں گیا پھر اس رہنا کوئی نہیں اس رہنا بس مسلمان دا تعلق یہ ہے کہ مردے نو مارنا ہے تا قرآن پڑھنا ہے جے قسم اٹھاونی ہے تا عدالت وچ جھگڑا پے گیا تے سرے دے اوتے کیش رکھنی ہے قرآن رکھنی ہے اتنی لمبی داڑھی تے قسم کس دی قرآن پاک دی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے انج پٹی پڑھائی ہے مسلمان بندے نو کہ کسے کھاتے دا چھڑیا کوئی نہیں کہ قرآن تہائی دستور حیات قرآن تہائی ضابطہ قرآن ہے اصول قرآن ہے قاعدہ قرآن ہے کلیہ قرآن ہے معیشت واسطے معاشرت واسطے سیاست واسطے عدالت واسطے سخاوت واسطے نظامت واسطے فوجداری نظام قائم ہوئے تا قرآن نال عدالت قائم ہوئے قرآن نال سخاوت قائم ہوئے قرآن نال نسبت آوے قرآن نال حسبت آوے قرآن نال شوکت آوے قرآن نال طاقت آوے قرآن نال جلوہ ہوئے قرآن نال الوہ ہوئے قرآن نال عظمت ہوئے قرآن نال عزت ہوئے قرآن نال ایمان آوے قرآن نال شان آوے قرآن نال بیان آوے قرآن نال لسان آوے قرآن نال او قرآن تا تیری زندگی بچاون واسطے آیا تینو مارن واسطے کدے نہیں آیا قرآن مارن آیا کہ زندہ کرن آیا ہے مردہ دلاں نو زندہ کرنا ہوئے تا کیڑی شے دی تلاوت کرو سورت یاسین اس واسطے پڑھی جاندی ہے کہ دل اگر شرک نال مردہ ہو گیا ہے دل اگر کفر نال مردہ ہو گیا ہے بدعت ضلالت گمراہی نال اگر تیرا دل بے حس ہو گیا ہے مردہ ہو گیا ہے بے خوف ہو گیا ہے قرآن دی سورت یاسین پڑھنا تیرا کم تیرے دل نو قرآن دے نور نال منور کر دینا میرے اللہ دا کم قرآن زندیاں نو مارن نہیں آیا بلکہ زندیاں نو دستور حیات دیون واسطے آیا ہے قال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اے میرے پروردگار آج میں اس بندے کے خلاف ہوں جس بندے نے دنیا کے اندر تیرے دستور حیات کو چھوڑ کے دستور حیات بھی اپنا بنایا عدالت کے فیصلے بھی اپنی مرضی کے بنائے عدالتی فیصلے بھی اپنے قانون سے کرتا رہا ثالثی فیصلے بھی اپنے قانون سے کرتا رہا لیکن تیرے قرآن کے اصول کو قاعدہ نہیں بنایا کلیت ضابطہ نہیں بنایا اس لیے وہ بندہ آج میدان معاشر کے اندر مجرم ٹھہرایا گیا ہے وہ حکومت بھی مجرم ہے جو قرآن کے اصول کو نہیں نافذ کرتی وہ آدمی بھی مجرم ہے جس نے اصول قرآن کو اپنے گھر میں نافذ نہیں کیا اپنے وجود پر نافذ نہیں کیا اپنے اہل و عیال پر نافذ نہیں کیا اپنی زندگی کے معیشت اور معاشرت پر نافذ نہیں کیا ہر آدمی کا فریضہ ہے کہ زندگی کے اندر قرآن مقدس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا دے حتیٰ کہ بندے کو چاہیے کہ زندگی کے اندر اگر بول بولے تا قرآن والا تول تولے تا قرآن والا ٹور ٹورے تا قرآن والی چال چلے تا قرآن والی حیا بڑھاوے تا قرآن والا ایمان بڑھاوے تا قرآن والا وفا بڑھاوے تا قرآن والی ندا بڑھاوے تا قرآن والی جماعت بڑھاوے تا قرآن والی قرات بڑھاوے تا قرآن والی جرات بڑھاوے تا قرآن والی حجت بڑھاوے تا قرآن والی ملت بڑھاوے تا قرآن والی حکمت بڑھاوے تا قرآن والی بصیرت بڑھاوے تا قرآن والی حتیٰ کہ دی زندگی دے ایک ایک رگو ریشے دے اندر ہووے تا اللہ دا قرآن کہ ہووے اللہ دا قرآن ہونا چاہیے اتنا تیری زندگی دے اندر رچتے بس ونجے قرآن کہ قرآن مقدس تو علاوہ تو کوئی جملہ بھی بولن واسطے تیار نہ ہوئے اللہ نے قرآن پاک دے اندر ایک آیت دے اندر ایک جملہ دسے ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید بندہ جو جملہ زبان سے بولتا ہے لکھنے والے دو کاتب لکھ لیتے ہیں لکھنے والے دو کاتب تیری ہر گل کتھے جا رہی ہے
اللہ کو لکھی ہوئی جا رہی ہے، ڈائریکٹ تیری رپورٹ چلی جا رہی ہے۔ اگر تیری زبان تے ہووی ہر ٹائم قرآن دی تلاوت، مزہ آسی کہ نہ آسی؟ جے نامہ اعمال کھلے اللہ فرماوے کہ لکھیا ہے، اللہ سیاں ادا لکھیا ہویا کہ جدوں بولدا ہے قرآن نال، گل کردا ہے قرآن نال، تقریر کردا ہے، فیصلہ کردا ہے قرآن نال، ایمان دی دعوت دیندا ہے قرآن نال، امت دی دعوت دیندا ہے تا قرآن نال، سالسی دی دعوت دیندا ہے تا قرآن نال۔ اللہ فرماندا ہے اے ایدے نامہ اعمال وچ لکھیا ہویا ہے، پھر عیسیٰ کو جنت دیاں سیڑھیاں وچ تو چڑھدا ونج، جتھے قرآن مکسی اتھے جنت دا مقام ختم ہو سی۔ چڑھ جا جنت وچ، ورتا کے کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اللہ فرماندا ہے تلاوت ہی کردا ونج، پڑھدا وی جا تے سیڑھیاں اتے چڑھدا بھی جا، جتھے قرآن دا آخر آسی جنت دی بلندی دا مقام بھی اتھے جا کے تیرا ختم ہونا ہے۔ ایک بزرگ گئے حج کرنے واسطے، کتھے گئے نے؟ حج کرنے واسطے گئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد مکرم حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ کون گئے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ وہ فرماتے ہیں کہ حج کر کے میں واپس آ رہا تھا کہ سفر کے دوران راستے کے اندر مجھے ایک بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی نظر آئی ہے۔ کون نظر آئی ہے؟ اون کا قمیص پہنا ہوا ہے، اون اوڑی ہوئی ہے، لبادہ اوڑا ہوا ہے، لباس پہنا ہوا ہے، بڑی مغموم اور پریشان نظر آ رہی ہے۔ میں اچانک حج کے سفر سے واپس آیا اور اس بوڑھی کے قریب گزرا تو میں نے کہا السلام علیکی یا اماں، اے بوڑھی اماں تیرے اتے اللہ دیاں سلام دا کے معنی ہوندا ہے؟ تیرے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، تیرے اوپر اللہ کی طرف سے سلام ہو۔ اس بوڑھی نے جس وقت اس عبداللہ ابن مبارک کا سلام سنا، اس نے جواب کے اندر قرآن پڑھا۔ دعا کرو اللہ ایو جی ماواں دے مسلمان نو۔ اس نے سلام کے جواب کے اندر کہا سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس نے سلام کے جواب کے اندر حضرت عبداللہ ابن مبارک کو جب جواب دیا، حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں او اللہ تیرے اتے رحم کرے، اللہ دیاں تیرے اتے رحمتاں تے فضل تے عنایتوں مینوں شک لگدا ہے تو رستہ بھلی ہوئی ہے، کدھر جا رہی ہے تے کیوں بیٹھی ہوئی ہے، ایتھے دستا صحیح تیرے بیٹھن دی وجہ کیویں؟ اگے او بوڑھی اما جواب دے کے کہندی ہے وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اے اللہ دا بندہ جنوں اللہ رستہ بھلا دے انہوں کون وکھاوے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں جب اس نے یہ آیت پڑھی تو میں سمجھ گیا کہ راستہ بھول گئی، اما بوڑھی راستہ بھول گئی ہیں۔ اس لیے میں نے پوچھا اے امی بتا تو صحیح تو جانا کہاں چاہتی ہے تو؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنی زبان میں سوال کرتے ہیں، بوڑھی اماں جواب قرآن کے ساتھ دیتی ہے۔ جب عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا تو کہاں جانا چاہتی ہے، کیوں بھول کے بیٹھی ہوئی ہے، راستہ تو بھول گئی ہے، چلو بتا تو جانا کہاں چاہتی ہے؟ آگے وہ کہتی ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں سمجھ گیا جس وقت اس نے یہ آیت تلاوت کی کہ یہ حج کر کے واپس آ رہی ہے اور بیت المقدس پہنچنا چاہتی ہے۔ کہاں پہنچنا چاہتی ہے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے آ رہی ہوں اور مسجد اقصی تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا اس وقت میں سمجھ گیا۔ اس کے بعد میں نے دوسرا سوال کیا اے امی کتنی دیر ہو گئی ہے آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ کتنی دیر ہو گئی ہے آپ یہاں راستہ بھول کے بیٹھی ہوئی ہیں؟ آگے جواب دیتی ہے سلیال سویہ، کتنی راتیں ہو گئی ہیں؟ 3
3 راتیں ہو گئی ہیں میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک نے دیکھا کہ بوڑھی اماں کو 3 دن ہو گئے, ساتھ کھانا بھی نظر نہیں آتا, پانی پینے کے لیے بھی نظر نہیں آتا. اے بوڑھی کھاندی کتھوں ہے, اپنی پیاس کتھوں بجھاندی ہے. وہ سوال کردا ہے, او اماں جدوں تیرے کولوں کھانا بھی کوئی نہیں, پینے دا سامان بھی کوئی نہیں, تے 3 دن ایتھے بھی تو گزار دیتے نہیں, اے دس کھاندی کتھوں ہے تے پیندی کتھوں ہے؟ اس بوڑھی نے جواب دیا, ہوا یطعمنی ویسقین, مجھے کھلاتا بھی ہے. مجھے کون کھلانے پلانے والا کون ہے؟ اور بڈھی ماں دی تقریر سن سو کے بس کراں, اس بڈھی دی تقریر جان چھڈن نہیں لگی میرے خیال تہاڈی, چونکہ بڈھیاں جے تے گل پے ونجے اوکھیاں سروں لاندیاں ہوندیاں. اج میرے خیال تواڈے گل ہی پے ہی گئی ہے. ہاں کہ خیال ہے؟ زیادہ پریشان ہون لگ سو تے انشاءاللہ میں وچ ہی چھوڑ دے سا, ورنہ یہ گل پوری کر کے تقریر ختم ہو جاسی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا چلو جی ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جب پوچھا, بوڑھی اماں نے جواب دیا, ہوا یطعمنی ویسقین, او میرا پتر جی مینوں او کھلاندا وی ہے مینوں پلاندا وی ہے, میرے انتظام اس مربی دے ذمے نے, میں کسے کولوں منگدی کوئی نہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا, 3 دن یہاں ہو گئے ہیں, آخر تو اللہ کو ماننے والی ہے, تیرے پاس وضو کے لیے جب پانی نہیں ہے تو آخر نماز بھی پڑھتی ہے, ذکر بھی کرتی ہے, وظیفہ بھی پڑھتی ہے, جب پانی نہیں ہے تو وضو کہاں سے کرتی ہے؟ جب پانی نہیں ہے تو وضو کہاں سے کرتی ہے؟ آگے بوڑھی ماں کا جواب سنو. اس نے پھر قرآن پڑھ کے جواب دیا, فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. بوڑھی دی تقریر وچ مزہ بڑا پیا آندا ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اے میرا بچہ تو قرآن وچ پڑھیا کوئی نہیں, جے پانی نہ ہوے تے اللہ دے مٹی تے ہاتھ مار کے تیمم کرنا تیرا کم, تے وضو لکھ دینا میرا کم. بوڑھی اماں سونا جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اس تا قرآن پڑھ کے دس دیتا ہے جو پانی نہ ہوئے تے تیمم کرو, سانو تیمم دا پتہ ہی کوئی نہیں. ایک بندے تیمم کیتا, کپڑے لا کے زمین تے لیٹڑی مار سٹی, غسل بھی ہو گیا تے وضو ہی وچے ہو گیا. بہرحال فتیمموا صعیدا طیبا, پاک مٹی دا ارادہ کر کے ہاتھ مار کے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں دیاں. بچہ گھبراندا کیوں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا, اچھا تیرے پاس کھانا بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے, گزارا بھی کر رہی ہے, چلو میرے پاس تھوڑا سا کھانا موجود ہے, یہ پینے کے لیے پانی موجود ہے, یہ کھانا کھا لو اور پانی پی لو, تھوڑی دیر کے لیے گزارا کر دو. آگے بوڑھی ماں نے جواب دیا, ثم اتم الصیام الى اللیل. اللہ میرا ابن مبارک سمجھ گئے جو بوڑھی اماں روزے دے اندر بیٹھی ہوئی ہے. کس حال وچ بیٹھی ہے؟ روزہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں, تا جواب پی دیں دیے, ثم اتم الصیام الى اللیل. او اللہ دا بندہ, روزہ شام نو افطار ہوندا ہے, میں ادھے دن وچ افطار نہیں کرنا چاہندی. حضرت عبداللہ ابن مبارک آدن, او اماں خیر وی رمضان تک کوئی نہیں, رمضان تک کوئی نہیں, تو کیڑی نیک ہے جو بغیر فرضی روزاں دے رمضان بھی کوئی نہیں, ایویں نفلی روزیاں دے اوتے لگی ہوئی ہیں. آدھی اللہ نے مینوں اختیار دیتا ہوا ہے, ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اللہ
اللہ مینوں آکھدا ہے کہ رمضان تو علاوہ بھی روزہ رکھ لویں تے تیرا ثواب میں ضائع نہیں کردا. رمضان تو علاوہ بھی روزے رکھدا رہے، تیرا تعلق اللہ نال قائم رہے، ثواب دا مستحق بندا رہے ونجے. جڑے ویلے بوڑھی ماں نے جواب دیتا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک آدن او اماں دلدار نو جگاویں، دودھ ختم ہو گیا ہے. ہاں جی کیا خیال ہے؟ جاگ دے پے ہو؟ ہن میں کیا کراں تساں نال؟ ادھروں تہاڈا سینے دا خیال ہے، ادھروں تھوڑا جہا کھانے دا خیال ہے، ادھروں بڈھی اما دی تقریر دا خیال ہے. ہن کم سارے کٹھے ہو گئے. بوڑھی اما نو آدے جدوں رمضان بھی کوئی نہیں تے روزے بھی رکھ دیے، دوئی گل ہے بھی تو مسافر. دوئی گل کہ وے ہے بھی تو مسافر اور روزے بھی ساتھ رکھ رہی ہے. سفر کے اندر تو اللہ نے فرض روزہ بھی معاف کر دیا ہے. بوڑھی اما نے کہا قرآن کی اگلی آیت پڑھ، قرآن دی اگلی آیت پڑھ جے دے وچ اللہ پیا دے وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر سفر وچ روزہ رکھ لو تا ثواب ڈبل دے سا، نہ رکھو تا پوچھدا کوئی نہیں، نہ رکھو تا جواب کوئی نہیں، نہ رکھو تا عذاب کوئی نہیں، نہ رکھو تا باز پرس کوئی نہیں. اگر رکھ لو تا خیر لکم، نیکی بہوں بڑی ہے، ثواب بہوں چنگا دیونا ہے. جن ویلے حضرت عبداللہ ابن مبارک نو جواب دیتا سی، حضرت عبداللہ ابن مبارک آ دن او اماں میں اپنی زبان وچ گلاں کردا تے تو اس زبان وچ گلاں کردی، جویں میں گلاں کردا تو اونج کیوں نہیں کر دی؟ جس طرح میں کہتا ہوں، میں جس طرح کہتا ہوں میں سنگے پہ خیر کرن والا تے تو دوئی زبان وچ گل کرن والی. جس طرح میں بول رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، اسی طرح میرے مقابلے میں تو بھی بات کر. تو اور زبان اور بولی میں بات کرتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کو بوڑھی ماں نے جواب دیا تو نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن میں اللہ نے یہ بات نازل کی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. قرآن میں اللہ نے کہا کہ تمہارا ایک ایک جملہ نوٹ کرنے والے فرشتے لکھتے ہیں. او بندہ خدا وا میں بوڑھی چاندی ہاں جو ددو میرا نام اعمال کھلے قیامت والے دن میری ایک ایک بولی وچ میرا قرآن لکھا ہوئے، میرا اٹھنا قرآن لکھیا ہوئے، بیٹھنا قرآن لکھیا ہوئے، سہنا قرآن لکھیا ہوئے، جاگنا قرآن لکھیا ہوئے، کھانا تے پینا قرآن ہوئے، خلوت تے جلوت قرآن ہوئے، عزت تے عظمت قرآن ہوئے، قول ماحول قرآن ہوئے، بول تے تول قرآن ہوئے، اول تے قول قرآن ہوئے، ماحول قرآن ہوئے، اویل گویل قرآن ہوئے، محلہ قرآن ہوئے، گروا قرآن ہوئے، اسما قرآن ہوئے. میں ساریاں گلاں وچ چاندیاں اللہ جو آدا میں تہاڈی ایک ایک گل لکھدا. اس وقت میں اپنے نامہ اعمال وچ فضول گلاں نہیں کہ لکھاونا چاہندی، فضول گلاں نہیں لکھاونا چاہندی. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا اچھا اماں اے تا دس تو کیڑے قبیلے نال تعلق رکھ دیئے؟ اگا جواب دے دیئے لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے پیچھے نہ پڑا کرو. جس بات کا علم نہیں ہے، کیا ضرورت ہے کسی کے متعلق پوچھنے کی کہ یہ کس شاخ سے تعلق رکھتا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی برادری کیا ہوگی، اس کی قوم کیا ہوگی، اس کا پیشہ کیا ہوگا. ما لیس لک بہ علم، جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے لا تسأل، اس کا سوال نہ کرو. بوڑھی اماں نے جب یہ بات کی، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں او اماں مینوں معاف کر، میرے کولوں غلطی ہو گئی، میرے کو کہ ہو گئی غلطی ہو گئی. غلطی دے معافی دے جواب وچ بوڑھی اماں قرآن پڑھ کے آ دیے لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، تیرے اوپر آج کوئی گرفت نہیں ہے، میں نے اللہ کے لیے معاف کیا.
میں نے اللہ دی رضا واسطے تینوں معاف کر سٹیا ہے. اس واسطے بوڑھی اما نو جڑے ویلے جواب دیتا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا دن، او اما چلو ہن ہور گل دساں، میرے کولو سواری موجود ہے، میرے کولو اونٹنی موجود ہے، کہ خیال ہے اس اونٹنی تے سوار ہو تے میں تینوں توڑ پہنچاواں، میں تینوں توڑ پہنچا کے آواں. اگا بوڑھی ماں نے جواب دیتا ہے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. او اللہ دا بندہ جے اے نیکی تو کر لویں تا تیری نیکی نو او ویکھدا پیا ہے. جس نیت نال نیکی کر سے تیری نیکی نو کے پیا کر دے او ویکھدا پیا رب. میں نے جب یہ بات سنی اونٹنی کو بٹھا لیا اور سوار کرنے کے لیے میں نے اسے کہا بوڑھی اما آئے دے تے سوار ہون. جڑے ویلے بوڑھی اما نو اونٹنی دے نال میں کیتا ہے میں اونٹنی دی مہار پکڑی ہے تے بوڑھی اما سوار ہون تو پہلے آ دیے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. او اللہ دا بندہ اکھاں بند کر میں تاں سوار ہو سا. میں پردہ دار خاتون تیری اکھ میرے اوتے نہیں آونی چاہیدی، تیری نظر میرے اوتے نہیں آونی چاہیدی. میں تیری اونٹنی تے سوار ہون واسطے تیار ہاں. لیکن قرآن وچ آندا ہے کہ مومنو اپنی اکھاں تے نگاہاں نو نیچا کر لو. نگاہاں نو کے کر لو؟ زنانی نو کہ انج کر کے نہ ویکھیا کرو، بلکہ جدوں غیر محرم نظر آوے تا انج کیتا کرو. قرآن دا حکم آ گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مومنوں سے اللہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھی جائیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس بوڑھی ماں کو جس وقت بٹھانے کے لیے اونٹنی پر سوار کیا تو اونٹنی نے بدکنا شروع کر دیا، بھاگنا شروع کر دیا، دوڑنا شروع کر دیا. اس دوران بوڑھی اما دے کپڑے پھٹ گئے، بوڑھی اما دے کپڑے پھٹ گئے، زخمی ہو گئی ہیں. اس رنگ دے اندر بھی بوڑھی اما قرآن پڑھ کے جواب دیندی ہیں. عبداللہ ابن مبارک تو گھبراوی نہیں، پریشان نہ ہوئی کہ بوڑھی اما کو میں نے سواری پر بٹھایا اور میری سواری نے بھاگنا شروع کر دیا. بوڑھی اما کے کپڑے پھٹ گئے اور زخمی ہو گئے. تو شرمندہ نہ ہوئی. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یہ نقصان اور یہ زخم بندے کو دنیا میں اپنے عمل کی وجہ سے ملتے ہیں. یہ بات میرے مقدر میں کیا تھی؟ لکھی ہوئی تھی، اس میں تیرا قصور. اس نے جواب دیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اونٹنی کو دوبارہ پکڑا، پکڑنے کے بعد پھر بٹھایا، پھر بوڑھی اما کو تسلی کے ساتھ اوپر بٹھایا. جس وقت بوڑھی اما نے اس اونٹنی تے پیر رکھے تے پھر قرآن پڑھے، پھر بھی کے پڑھے؟ قرآن پڑھے. پڑھ کے آدیے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قرآن پڑھ کے اونٹنے کے اوپر سوار ہو جاتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جس وقت اما کو بٹھا لیا تو اونٹنی کو لے کے جا رہے ہیں اور تیز تیز دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی ہے اور تیز تیز جا رہے ہیں اور زیادہ زور سے چیخ کر اونٹنی کو زیادہ چلانے کے لیے آواز بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں. جب مائی صاحبہ نے دیکھا کہ اونٹنی بھی تیز چل رہی ہے اور اس آدمی کی آواز بھی بلند ہو رہی ہے، اس نے پھر قرآن پڑھا. پھر قرآن پڑھ کے اس نو جواب دیتا ہے تے کہ آکھ دیے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اللہ دا بندہ چال بھی درمیانی چلتے، آواز ہی درمیانی کڈ. آواز بھی بعض لوگ انج ہوندن کہ کمرے چ بیٹھے ہون کسی نال گل کرن پتہ لگدا اے بم مار پھٹنے والے تھوڑی دیر بعد ہن ایویں رولا پاسن پوری مسیتی نو سر چا لے سن. تے قرآن دا حکم کیا ہے؟ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ
صوتک آواز ہی بلند زیادہ نہ ہوے تے چال چلنے چ بھی زیادہ تیزی نہ ہوے. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اپنی آواز کو آہستہ کر لیا. جس وقت آواز آہستہ ہو گئی حضرت عبداللہ ابن عمر نے تھوڑی تھوڑی آواز دے نال بڑے ترنم دے نال تے سر دے نال شعر پڑھنا شروع کر دیتے. اونٹنی دی مہاری پکڑ دے جا رہے نے, اونٹنی بھی چلدی جا رہی ہے, عبداللہ ابن مبارک ہی چلدے جا رہے ہیں تے ترنم دے نال بڑی سریلی آواز نال بڑی پیاری آواز نال بڑی دھیمی آواز دے نال نال شعر بھی پڑھ دے پے. بوڑھی اما دے کنا تے جڑے ویلے شعر دی آواز پہنچی ہے اس تو پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے. قرآن پڑھ کے آدیے فقرؤ ما تیسر من القرآن. اے اللہ دا بندہ جڑا ٹائم شعراں وچ پیا گزاردا ہے ایو ٹائم قرآن وچ گزارے. شعر پڑھنے دا ثواب تینوں نہیں ملنا پر قرآن دی ایک آیت چا پڑھے 28 لاکھ نیکی دا ثواب تینوں اللہ دے دیونا ہے. قرآن پڑھ. بوڑھی اما جس وقت خاموش ہوئی ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کہندے اے بوڑھی اما مینوں شک لگدا ہے تیرے نام اعمال تا بہو وڈیاں نیکیاں لکھیاں ہونیاں نے کہ تو قرآن تو علاوہ بول دی بھی کوئی نے, سوال ہی نہیں کر دی, گل دا جواب ہی نہیں دے دی. بوڑھی اما نے آکھیا وما یذکر الا اولو الالباب. یہ نصیحت عقل والوں کے لیے, اگر عقل آ جائے تو قرآن دنیا کو مسئلہ سکھا دیتا ہے, اگر عقل کے اوپر پردے پڑ جائے تو پھر قرآن بھی اثر نہیں کرتا. حضرت عبداللہ ابن مبارک خاموش ہونے تو بعد پوچھ دن اما شادی شدہ میں خامد ہے کہ کوئی نہ؟ کوئی شادی مادی بھی کیتی کہ ایویں گزارا پی کرنی ہے؟ سوال کیتا ہے نا, کیا کیتا ہے؟ اتنی عمر گزار دی. آگے بوڑھی جواب دے کے کہتی ہیں لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم. او سوال کیوں کر دے ہو جے دے جواب سنن تو بعد تانوں شرمندگی ہوے؟ تینوں کے لوڑ پئیے میں کواری ہوواں تے بھاویں پرنی ہوئی ہوواں. میرا دل آتا ہے بڈھی دی تقریر ہے تانوں سرائکی سناواں پر تانوں سمجھ نہیں آونا. میں ویاہ کیتا ہے تے بھاویں نہیں کیتا اس نال تیری کوئی غرض کوئی نہیں. اس وقت حضرت عبداللہ ابن مبارک خاموش ہو گئے. خاموش ہونے تو بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک آدھے نے میں ہن تینوں اس قافلے تک پہنچا دیتا ہے. ہن قافلہ نظر آون لگ گیا دوروں, جس قافلے تک تو پہنچنا چاہندی ہے ہن دستا صحیح اس قافلے وچ تیرا وارث کون ہے؟ اے جڑا قافلہ پیا بیٹھا ہے سامنے نظر پہ آندا ہے اے دے وچ کوئی تیرا وارث بھی ہے, کوئی خاوند ہوے, کوئی بھائی ہوے, کوئی بیٹا ہوے, کوئی بیٹی ہوے, کوئی ہے ہی؟ جواب دے. اگاں جواب دے کے قرآن پڑھ کے آدھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اللہ نے مال تے اولاد نو دنیا دی زینت بنا دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس قافلے کے اندر اس کے بیٹے موجود ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا کہ وہ بیٹے تیرے جو قافلے میں موجود ہیں قافلے کے اندر ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ قافلے کے اندر ڈیوٹی کیا ہے؟ کوئی نشانی تو بتلا. بندے تو کافی بیٹھے, مجھے کیا پتا تیرا بیٹا کون ہے, نشانی بتا دے. آگے وہ قرآن پڑھ کے کہتی ہیں وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. میرے بیٹوں کا کام ہے کہ قافلے والوں کو سیدھی لائن پر چلاتے ہیں. قافلے والوں نو سیدھا رستہ بھی کھاندے نے, سیدھے رستے تے چلاندے نے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہندے میں سمجھ گیا کہ قافلے دے رہبر ہن خیمے کول جڑے ویلے پہنچے ہیں, خیمے دے کول جڑا قافلہ بیٹھا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا جو بیٹے تیرے ہیں, جو بیٹے تیرے ہیں اس قافلے کے اندر ان کی نشانی کا تو پتہ لگ گیا کہ وہ رہبر اور رہنما ہے. ان تیرے بیٹوں کا نام بھی ہوگا, ان تیرے بیٹوں کا نام بھی. بوڑھی اماں نے قرآن پڑھ کے جواب دیا چونکہ نہ اس قرآن والے رکھے ہیں. نہ کیڑے رکھے ہوئے ہیں؟ ساڈے تہاڈے نہ اساں کیڑے رکھدے ہیں؟ دس چھوڑا, چلو اج نہیں دس دے متا ولایت خان ڈرا دو بندے. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا
کہ جو بیٹے تیرے قافلے میں موجود ہیں ان کا نام کیا ہے؟ آگے وہ بوڑھی ماں جواب دے کے کہتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ جواب کے اندر اس نے کہا میرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے، میرے بیٹے کا نام موسیٰ کلیم اللہ ہے، میرے بیٹے کا نام یحییٰ ہے۔ قرآنی نام رکھے کہ نہیں رکھے؟ پیغمبراں والے نہ رکھے ان بوڑھی ماں جڑے ویلے جواب دیتی ہیں۔ تھوڑی دیر تو بعد حضرت عبداللہ بن مبارک نے یہ آواز سن کے آواز دیتی ہیں یا موسیٰ یا ابراہیم یا یحییٰ، نکلو میدان دے اندر۔ جڑے ویلے عبداللہ بن مبارک نے آواز دیتی ہیں، تھوڑی دیر تو بعد چند نوجوان نکلے نے اس نام والے انج نکل دے پین جویں 14ویں دا چن آسمان تو بھی چڑھدا ہوئے۔ قرآن پڑھن والی بوڑھی دا ماں دا دودھ پیتا ہوئے تے شکل بھی سونی تے نال عقل بھی سونی، عقل بھی ہے تے شکل بھی ہے، خوبصورت نکلے نے۔ جڑے ویلے قافلے وچوں نکل کے آ کے کھڑے ہو گئے، اطمینان دے نال بیٹھے نے۔ قافلے دے اندر بوڑھی ماں بھی بیٹھ گئی ہے، عبداللہ ابن مبارک ہی بیٹھ گئی ہے، او دے بچے بھی بیٹھ گئے نے۔ تھوڑی دیر تو بعد اماں نے اپنے ایک بیٹے نو مخاطب کیتا ہے، مخاطب کر کے آدھے فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ ان بیٹوں کو مخاطب کر کے کہتی ہیں او میرے بیٹے یہ میرا مہمان ہے، اس کے لیے بازار سے پاک کھانا لے آؤ۔ کیڑا کھانا ہوئے بھی پاک ستھرا کھانا ہوئے، غیر اللہ دے نا دی کوئی نظر نیاز نہ لے آئیو، چونکہ اس بازار دے اندر غیر اللہ دے نا دیا نظراں نیازاں چل دیاں، متا کلاں دے چاول لے آؤ، متا 40ویں دے ڈش بھر کے لے آؤ، نا 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 فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پاک تے صاف ستھرا رزق لے آؤ، چونکہ اے بندہ بھی پاک تے دا کھانا بھی اے میرا مہمان ہے۔ جڑے ویلے بوڑھی اماں نے کھانا منگوایا ہے، آگے لڑکیاں نے آ کے کھانا خرید کر کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ان بوڑھی ماں نے ڈش اگاں کر کے آکھیا کلوا واشربوا ہنیا، کیا آکھ دیے اے عبداللہ ابن مبارک کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اے جڑی میرے نال نیکی کر کے آئے مکے تو لے کے بیت المقدس تک، جڑی نیکی کیتی اس نیکی دا صلہ کھا مزے دے نال، کھا جتنا کھا سکدا ہے، کھاؤ پیو، تیرے اعمال دا بدلہ ہے، پچھلی گلاں دا بدلہ ہے۔ اے ہن کھانا جڑے ویلے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے لڑکیاں سامنے کھانا رکھ دیتا ہے کہ کھانا اس ٹائم تک میرے اوتے حرام ہے جب تک مینوں اے نہ دسو کہ تہاڈی بوڑھی اماں دا کی حال ہے۔ لڑکیاں کولوں حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سوال کیا کہ بتاؤ تو صحیح تمہاری ماں کی یہ کیفیت کب سے بنی ہوئی ہے، میں کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے مجھے اس بوڑھی کے بارے میں بتاؤ۔ لڑکوں نے بتایا ہماری ماں کی 40 سال سے یہ کیفیت طاری ہوئی ہے۔ کتنے عرصے تو 40 سال ہو گیا ہے، ساڈی ماں قرآن پڑھتی بھی ہے تے سناندی بھی ہے، کوئی پوچھے تا جواب بھی قرآن نال، کسے نال گل کرے تے سوال ہی قرآن دے نال۔ اے ساڈی بوڑھی ماں دا وتیرا بن گیا ہے، نامناسب تے کوئی گل فضول بالکل نہیں کردی، جداں وی زبان وچوں جملہ نکلدا ہے فوراً جملہ بول دیے تا اللہ دے کلام آلا۔ اے بوڑھی ماں جڑا کچھ کر رہی ہے اے ساڈی بوڑھی ماں دا کمال کوئی نہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اے میرے اللہ دا فضل ہے، جس بندے دے دل وچ قرآن دی محبت بھر دے او قرآن نو اپنی زندگی دا اول تے آخر بنا لیندن، ظاہر تے باطن بنا لیندن، بول تے تول بنا لیندن، قول ماحول بنا لیندن، او پھر قرآن تو علاوہ زندگی گزارن واسطے تیار۔ اچھا جناب، بوڑھی اماں کو ہن تہاڈی جان چھوڑ